जंग में भी कुछ उसूल होते हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि जिस अंदाज से अस्पताल पर हमला करके, अस्पताल पर बम गिरा के, सनसनी वाली सूरत हाल जिसमें इसराइल अब तक ये सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, खाने को कुछ नहीं है, अद्वियात नहीं है, इवन डॉक्टर्स तो बेहोश किए बगैर ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो सहूलतकारी नहीं है। उसके लिए एक ख़तरे की घंटी तो है ना, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो ये एक बंदा मतलब जो ज़ख्मी हैं, जिनके ज़ख्म अभी मुंदमिल नहीं हुए, ज़ख्म अभी हरे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है? इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी हर दिन बढ़ती चली जा रही है और इसराइल फ़ौज की जो सरबराह है उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया है। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने जो नाकामी का एतराफ़ किया है और उसके अलावा अमेरिका में ये सनसनी फैल गई है कि अब एक तजर्बा किया जाए और अमेरिका ने ये तजर्बा किया है कि अपने जो भी एटॉमिक वेपन्स हैं उनको टेस्ट किया है नेवाडा में। तो ये तमाम तर ख़बरें हैं। जंग में भी कुछ उसूल होते हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के दौरान इसराइल ने वो तमाम तर उसूल जो कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, क्योंकि इस जंग के दौरान जो सबसे खौफनाक सूरत हाल रही, एक तो जो बच्चे हैं, दोनों अतराफ़ के बच्चे जिस अंदाज से उनको ट्रीट किया जा रहा है, और फ़लस्तीन ने तो बहुत अच्छा सबूत देते हुए कुछ लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिहा भी किया है। अमरीकी यरगमाल ख़वातीन को रिहा किया सिर्फ इंसानी बुनियाद पर फ़लस्तीन ने। अच्छा, अब तक इसकी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जिसके मुताबिक 3785 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हमास के हमलों में 1400 से 1500 इसराइली हलाक हो चुके हैं। उसके अलावा जो BBC रिपोर्ट कर रहा है कुछ चीज़ें, जिसमें BBC का ये कहना है कि सबसे पहले तो इसराइली फ़ौज के सरबराह ने ये एतराफ़ कर लिया है कि वो हमास के हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। गज़ा में जो हालिया जो उसूल, सबसे बड़ा उसूल जो कंप्रोमाइज़ हुआ, जो हमने देखा कि जिस अंदाज से अस्पताल पर हमला करके, अस्पताल पर बम गिरा के लोगों को मारा गया, ये नहीं होता किसी भी जंग में, किसी भी कशीदगी में ये नहीं होता। अस्पताल पर एटलीस्ट हमला नहीं होता। 450 के करीब बच्चे हलाक हुए। इसराइली फ़ौज के सरबराह का हमास के हमलों को रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के छठे रोज़ हलाकतों की मजमूई तादाद 2700 तक पहुँच चुकी है, जबकि इसराइली फ़िज़ाइया के गज़ा पर लगातार हमले जारी हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के सरबराह की जानिब से हमास के हमले के बाद से पहली मरतबा मीडिया से बात करते हुए हमलों को रोकने में नाकामी का एतराफ़ किया है। अब ये एक और बात कि इसराइल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई तक गज़ा का मुआसरा ख़त्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जब तक हमें फ़तह हासिल नहीं होगी हम ये जंग जारी रखेंगे। याद है कि हमास ने कम से कम 150 अफराद को यरगमाल बना के रखा। ये BBC की रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गज़ा में इसराइली बमबारी और नाकाबंदी के दौरान शहरियों तक खुराक, ईंधन और पानी जैसी अशियाए ज़रूरिया पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। हमास के हमलों में इसराइल में हलाकतों की तादाद 1300 तक पहुँच चुकी है। ये BBC के जो मुस्तनद आदाद शुमार हैं वो हैं, जबकि गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 1400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गज़ा कशीदगी के पस मंज़र में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबिता हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 11 अरकान भी हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान में लड़ाई में मज़ीद शिद्दत की तंबीह है, शिद्दत आने की तंबीह है, और बताया है कि गज़ा की सरहद के करीब प्यादा फ़ौज, बख्तरबंद तोप खाना और 3 लाख रिज़र्व फ़ौजी भेज दिए गए हैं। तो ये तमाम तर एक सनसनी वाली सूरत हाल जिसमें इसराइल अब तक ये सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। उनके तमाम तर हरबे इस वक्त नाकाम होते चले जा रहे हैं।
لیکن یہاں ایک تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ صاحب یہ جو جنگ ہے فلسطین اور یہ اسرائیل کے درمیان جنگ ہے، یہ ایک یہاں تو جنگ ہے لیکن ایک اخلاقی جنگ ہے جس میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے بحیثیت قوم، اب بحیثیت اس وقت فرد، غزہ بحیثیت میں کوئی کھانے کی ضرورتیں ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، ایون ڈاکٹرز تو بے ہوش کیے بغیر آپریشنز کر رہے ہیں، وہ سہولت کاری نہیں ہے۔ اس وقت غزہ کی یہ صورتحال ہے، تو عالمی جو دنیا ہے، مسلمان ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کا فرض بنتا ہے اس وقت ساتھ دینا، مدد کرنا ہر لحاظ سے۔ دیکھیے، اور اس کے علاوہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست اور اسلامی ملک کے طور پر ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہم نے اب تک ناکام ہوتا ہوا دیکھا ہے، سب کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی نے بھی اس انداز سے، جس انداز سے مدد کرنی چاہیے یا مدد کی جانی چاہیے تھی، نہیں کر سکا کوئی بھی۔ بیانات سب نے دیے ہیں، بہت دیے ہیں، لیکن جس طرح سے کسی نے بیانات بھی نہیں دیے نا، تو کون کہے گا، کون یہ خطرہ مول لے گا بیانات دے کر، اور اس کے بعد پھر اپنے ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھے ان بیانات کے بعد سے سب نیوٹرل رہتے ہیں ان تمام تر معاملات میں، جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ ترکی نے فلسطین کے حق میں اظہار یکجہتی کے لیے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، ایران نے اعلان کیا، ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حملے ہو سکتے ہیں، اور اس دوران اگر یہ جنگ چھڑ گئی اس کے بعد جنگ شروع تو ہو سکتی ہے، جنگ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ابھی تک جنگ بندی نہیں ہے، عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا اس طرح۔ اب دیکھیں، امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی صلاحیتیں کتنی ہیں، اور یہ تمام تر جو ایٹامک ویپنز ہیں انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں، اس پر بین ہے، 1996 سے لے کر اب تک بین ہے، لیکن امریکہ نے یہ کر لیا ہے۔ The treaty adopted in 1996 bans all nuclear explosions anywhere in the world, although it has never fully entered into force. In addition to the US, it is yet to be ratified by China, India, Pakistan, North Korea, Israel, Iran and Egypt. اور یہ جو ممالک ہیں، اب ایران اور مصر، یہ وہ ہیں جو امریکہ اور ان کے ساتھ جو اسرائیل ہے اس کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تو ہے نا، ان کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں اور جو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایران نے دھمکی بھی دی ہے اس بات کی۔ ایران نے اس سے پہلے جو ایران اور کشیدگی بڑھتی رہتی ہے ایران کی طرف سے، ہم نے دیکھا ہے کہ، اور ایران ہمیشہ پہلا وار کرتا ہے، اور ایک چیز دیکھنے کی ہے، ایران اور امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین، پھر اسرائیل، ایک طرف فلسطین ہے، ایک طرف نہت فلسطینی ہے جس پر اسرائیل کے مظالم ہیں، اور ایک طرف باقی دنیا ہے۔ کیا آپ کو یا مجھے یہ لگے گا کہ فلسطین کے پاس وہ فوجی ساز و سامان، فلسطین کے پاس وہ استطاعت، وہ قوت، وہ میرا خیال ہے نہیں، اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ جدید ترین اسلحے سے لیس امریکہ اور اس کے جو فوجی اتحادی امریکہ، اسرائیل کے ساتھ، اور یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں نا۔ باقی جو فلسطین کے ساتھ اگر کوئی بھی ایٹمک ملک نہیں ہے، اور ان کو ابھی تک وہ حاصل ہی نہیں ہے، لیکن اگر تمام اسلامی ممالک فلسطین کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے اس کا ساتھ دیں تو پھر تو یہ امریکہ اور اسرائیل یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ کے پاس ایک پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، جس کا کوئی بھی یہ کہہ دینا کہ سب ملک کھڑے ہو جائیں اور امریکہ کا مقابلہ کر لیں گے، یہ ایک ہم جنگ میں تو دھکیل رہے ہیں، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اقوام متحدہ کا جو شرمناک رویہ ہے اس سے بھی ہے۔ OIC کا اجلاس ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائے۔ جنگ کی طرف تو جا چکا ہے نا، اب جنگ کو کتنا جلدی روکا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اسپتالوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، ایک بندہ مطلب جو زخمی ہیں، جن کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے، زخم ابھی ہرے ہیں، ان پر مرہم پٹی نہیں ہو گئی،
تو اس دوران آپ حملہ کرتے ہیں اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جتنے بھی زخمی ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. تو ایسے معاملے پہ تو پھر اقوام متحدہ اور OIC کو بولنا چاہیے. دیکھیے اب اس کا حل کیا ہے, اس تمام تر جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے نا کہ فلسطین کو حق خود ارادیت مطلب حاصل ہونا چاہیے نا اپنا, اور وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایک آزاد ریاست کے طور پر یہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بار بار خلاف ورزی کرتا ہے, حملے کرتا ہے, اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا ویژولز میں, لیکن حماس نے یہ خطرے کی گھنٹی بڑھا دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایک ایسا خفیہ حملہ ہونے لگا ہے اسرائیل پر جس سے اسرائیل کو لگ پتا جائے گا. لیکن اب یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ اسرائیل کے پاس اور فلسطین کے پاس وہ فوجی ساز و سامان, وہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو کس کی مدد حاصل نہیں ہے, امریکہ کی. ایون جو برانڈز ہیں وہ اسرائیلی فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں, میکڈونلڈس, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کا بائیکاٹ ہوتا ہوا دیکھا میکڈونلڈ کا, جس انداز سے لوگوں نے کہا کہ آپ سہولت کاری کر رہے ہیں مسلمانوں کی. وہاں پر انہوں نے لاشیں بچھا دی ہیں اور آپ ہیں کہ بس جو بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں, آپ ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک شرمناک بات ہے. بہرحال جس طرف بھی معاملہ جائے گا یہ تیسری عالمی جنگ نہ ہو, اللہ کرے نہ ہو, یہ نہ ہو, کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کی حل نہیں ہے, ابتدا بھی نہیں ہونی چاہیے جنگ سے. آپ باتوں سے اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں, یہ ہے. لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ اسرائیل, امریکہ اور ان کے ساتھ جو ان کے گروپس ہیں الگ الگ, جو کوئی کس کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کس کو سپورٹ کر رہا ہے. رشیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے, لیکن امریکہ باز نہیں آ رہا, اور امریکہ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی آئے گا نہیں. لیکن امریکہ کو اس بات کا خطرہ ہونا چاہیے, بلکہ اسرائیل کو بھی ہونا چاہیے. اگر اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ کرے گا تو اس کے کچھ نہیں ہوگا, جو اثرات ہوں گے نیوکلیر ویپنز کے وہ بہت فار ہوتے ہیں. وہ اگر حملہ کریں گے تو اپنی سرحدوں پر ہی حملہ کریں, مطلب سرحد کے آخری کونے پر حملہ کریں, لیکن اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں, اور وہ پورا ایریا جس پر وہ حملہ کریں گے وہ اس کے اپنے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. اور باقی پھر اس کے بعد یہ حملہ میں کر دوں اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ وہاں سے ریٹیلیشن نہیں ہوگی, تو یہ ہوگا. تیار رہنا چاہیے, بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور کیا کیا جا سکتا ہے, مذمت, اور ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی, کہ وہ جس انداز میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, استقامت دے, اور ان کی جو کوششیں ہیں, ان کی جو کاوشیں ہیں وہ کامیابی تک پہنچائے. بالکل. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.